اصول کی وضاحت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ مسابقے کی اہمیت، مسابقے کا شریعت میں حکم اور حیثیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مختلف موقعوں پر صحابہ کے درمیان مسابقت کروائی، اور دین کے سیکھنے میں مسابقے کی کیا اہمیت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم روز بروز اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام عناوین پر تفصیل حضرت حبیب صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا۔ بس میں بنیادی بات عرض کر کے اپنی بات شروع کروں گا کہ بچوں کے درمیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ کروانا اصل میں صرف بچوں کے درمیان مسابقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے پورے معاشرے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و محبت میں اضافہ ہے۔ بچے ایک بہانہ ہیں، بچے ایک ذریعہ ہیں، بچے ایک وسیلہ ہیں۔ بچوں کے واسطے سے، بچوں کے وسیلے سے، بچوں کے بہانے سے یہ پیغام، حضور کی معرفت و محبت کا پیغام معاشرے کے ایک فرد تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہ ان مسابقات کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اور تفصیل آئے گی، یہ ورنہ کارڈ تقسیم کر دیں، انشاءاللہ اس کے بعد کچھ ضروری باتیں میں کروں گا۔ کیا نام ہے؟ اور کوئی بچہ ایسا ہے جس نے مسابقے میں حصہ لیا ہو اور اسے آئی کارڈ نہیں ملا ہو؟ کوئی بچہ ایسا ہے جس نے مسابقے میں حصہ لیا اس کو آئی کارڈ نہیں ملا ہے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں؟ دیکھیے مسابقہ اصل میں امتحان ہے۔ مسابقہ ایک ایگزام کی طرح ہے، پریکشا کی طرح ہے، اور چونکہ بچوں نے بہت محنت سے تیاری کی ہے، والدین سرپرستوں نے بہت محنت کی ہے، اس لیے ہمارے مسابقے کے اندر اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس مسابقے کو پوری طرح ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے، پوری طرح شفاف پاردرشی رکھا جائے، اور اس میں اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ تمام بچوں سے امتحان، تمام بچوں سے ایگزام ایک جیسا لیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس مسابقے کے اندر ہر بچے کو ایک آئی کارڈ دیا گیا ہے جس پر اس کا مساہم نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا پارٹیسپینٹ نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو کسی بھی بچے کو یہاں پر نام سے نہیں پکارا جائے گا، ہر بچے کو یہاں پر اس کے مساہم نمبر سے پکارا جائے گا۔ کس نمبر سے پکارا جائے گا؟ مساہم نمبر سے۔ آپ کے کارڈ پر، سب کے کارڈ پر ایک نمبر لکھا ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ کتنا نمبر ہے آپ کا؟ کتنا نمبر ہے آپ کا کارڈ؟ آپ کا نمبر 10، آپ کا نمبر 2، آپ کا نمبر کتنا ہے؟ سب کو معلوم ہے اپنا اپنا نمبر؟ تو ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر مساہم کو ایک نمبر دیا گیا ہے، اسے اس نمبر سے پکارا جائے گا، نام سے نہیں پکارا جائے گا، تاکہ امتحان لینے والوں کو نہ معلوم ہو کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو امتحان لینے والے احباب ہیں یہ بھی کھڑکیاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ رہنے والے ہردا کے ہیں، اور یہ ہردا سے تشریف لائے ہیں۔ جو سوال کرنے والے ہیں وہ جو ہردا سے تشریف لائے ہیں، کھڑکیاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان سوال کے جواب پر نمبرات دینے والے جو احباب ہیں ان کے سامنے نمبر دینے کے لیے جو پرچہ رہے گا وہ بھی خالی رہے گا، بلینک رہے گا۔
یہ جو پرچہ رہے گا اس پہ صرف مساہم نمبر لکھا رہے گا، صرف مساہم نمبر لکھا رہے گا. اس پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے جو پڑھ رہا ہے، 5ویں نمبر پر جو پڑھ رہا ہے وہ کون ہے، 10ویں نمبر پر جو پڑھ رہا ہے وہ کون ہے. کسی کا نام پتہ اس پر نہیں لکھا ہوا ہے، صرف اور صرف مساہم نمبر لکھا ہوا ہے. بچے کو مساہم نمبر سے بلایا جائے گا اور وہ مساہم نمبر جس طرح پڑھے گا یہ اجنبی دونوں حکم اس بچے کو اس کے مطابق نمبر دیں گے. پھر یہ بات نہ پیش آ جائے کہ کوئی یہ کہے کہ سوال کرنے والے نے ہمارے بچے سے تو سب مشکل سوال کر لیے اور ان کے بچے سے تو سب آسان سوال کیے، ہمارے بچے سے تو 15 سوال کر لیے ان کے بچے سے تو 5 ہی سوال کیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے علماء کرام نے پہلے سوالنے میں ترتیب دیے ہیں، کوشچن پیپر ترتیب دیے ہیں اور پرچے میں سوال لکھے گئے ہیں اور وہ پرچے لفافے کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. ہر پرچے میں 7 سوال ہیں. کتنے سوال ہیں ہر پرچے میں؟ 7 سوال. ہر پرچے میں 7 سوال ہیں اور تمام سوالات ایک معیار کے ہیں، یعنی ان سوالوں کے اندر کچھ آسان بھی ہیں، کچھ درمیانی سوال بھی ہیں، کچھ مشکل بھی ہیں، شروع کے سوال بھی ہیں، آخر کے سوال بھی ہیں، سیرت سے متعلق بھی ہے، جنگوں سے متعلق بھی ہے، حق العبور سے متعلق بھی ہے. تو پورے 7 سوال جو ہیں تقریباً ایک معیار کے رکھے گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کو بہت مشکل سوال اور کسی بچے کو بہت آسان سوال اس طرح رکھا گیا ہے. اچھا، یہ سوال کیسے منتخب کیے جائیں گے کہ کس بچے کو کون سا سوال کیا جائے گا؟ یہ ڈبے میں لفافے رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، سب بچے دیکھ رہے ہیں؟ سب بچے گرین ڈبے میں وائٹ کلر کے سفید کلر کے لفافے رکھے ہوئے ہیں. ان لفافوں کے اندر سوال ہے. آپ کا جب نمبر آئے، آپ کو جب بلایا جائے، آپ اٹھیں گے اور اس میں سے ایک لفافہ سوال کرنے والے حافظ صاحب کو دیں گے، اس میں سے ایک لفافہ سوال کرنے والے حضرت کو دیں گے. وہ اسی لفافے کے اندر جو سوال ہیں وہی سوال کریں گے، اس سے باہر کوئی سوال نہیں کریں گے. وہ سوال نامے کے پابند ہیں، وہ سوال نامے میں بندھے ہوئے ہیں. آپ کو اس سے اوپر سوال نہیں کریں گے اور آپ کو اس سے کم بھی سوال نہیں کریں گے. اسی سوال نامے کے اندر وہ بندھے ہوئے ہیں. اگر کسی بچے سے کوئی سوال کیا جائے اور اس سے وہ سوال سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت سوال دوہرا دیجیے. سوال دوہروانے کے، سوال دوبارہ پوچھنے کے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. لیکن آپ کو سوال کیا گیا، آپ جواب نہ دے سکے، رک گئے، رکنے کے بعد پھر آپ نے جواب دیا، پھر نمبر کٹ جائیں گے. اور نمبرات بھی کس طرح ملیں گے، کس طرح کٹیں گے، اس کا ایک موٹا خاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آپ سے 7 سوال ہوں گے، ہر سوال کے 6 نمبر ہوں گے. کتنے نمبر ہوں گے ہر سوال کے؟ تو 7 سوالوں کے کتنے نمبر ہوں گے؟ 42 کی 46، 42 46 42 42 نمبر ہو گئے. اب جو 8 نمبر بچیں گے 50 نمبرات میں سے 42 نمبر تو سوال کے ہو گئے، سوالوں کے جواب کے ہو گئے. 8 نمبر جو رہیں گے یہ آپ کے اسلوب کے، انداز کے، وضاحت کے، آپ کی ہمت کے، آپ کے حوصلے کے، آپ کے بیان کرنے کے طریقے کے، ان ساری چیزوں کے یہ 8 نمبر ہوں گے. ان ساری چیزوں کے یہ 8 نمبر ہوں گے. یہ حکم حضرات اسی کتاب کو انہوں نے کئی مہینے تک بچوں کو پڑھایا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، کئی دوسرے مسابقات کے اندر حکم رہے ہیں. یہ آپ کے ایک حرکت، ایک سکون، آپ کے آنے، بیٹھنے، بولنے، سر ہلانے، نہیں ہلانے، سر جھکا کر جواب دینے، سر اٹھا کر جواب دینے. آپ آئے ہیں، آپ کے پاؤں کپا رہے ہیں، کوئی دوسرا شاید نہیں دیکھ رہا لیکن یہ حکم حضرات دیکھ رہے ہیں. یہ ڈر رہا ہے بچہ، یہ بچی گھبرا رہی ہے تو 2 نمبر کٹ گئے گھبرانے کے. اس کی آواز برابر نہیں نکل رہی ہے، اس کا 1 نمبر کٹ گیا، اس کی آواز برابر نہیں نکل رہی ہے، یہ برابر ہمت سے نہیں پڑھ رہی ہے، اس کے نمبر کٹ گئے. تو اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ پہلے سوال کو سننا ہے اور سکون اطمینان کے ساتھ بلند آواز سے ٹھہر کر جواب دینا ہے. اب آپ کے نمبرات کس طرح کٹیں گے؟ اگر آپ کوئی سوال کے جواب دینے میں اٹک گئے، یعنی آپ نے پہلے کچھ غلط پڑھ، پہلے آپ رک گئے، پھر اس کے بعد میں آپ نے جواب دیا، تو اس پر آپ کے نمبر 1 نمبر کٹ جائے گا. اگر آپ بھٹک گئے، یعنی آپ نے پہلے غلط پڑھ دیا پھر صحیح پڑھ دیا، اس پر بھی نمبر کٹ جائے گا. اور اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن جواب دیتے تیزی سے آپ کوئی غلطی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے،
چاہے آپ کو سوال کرنے والے نے ٹوکا ہو یا نہ ٹوکا ہو، لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی بیچ میں کر دی تو یہ سوال کرنے والے نمبرات دینے والے جو حضرات ہیں ان کے پاس بھی جواب رہیں گے، ان کے پاس بھی آپ کا سوال نامہ رہے گا، وہ فوراً دیکھ لیں گے کہ اس بچے نے یہ غلطی کی پڑھتے پڑھتے، اس لیے اس کے نمبر کاٹ دیے جائیں گے۔ مثلاً ایک سوال ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ جواب اس کا پہلے ہے نا۔ اب کوئی بچے ایسا کرتے ہیں پیدائش سے پہلے محرم کے مہینے میں ایسا بولتے ہوئے چلے جاتے، تو کیا چھوٹ گیا؟ 50 یا 55 دن پہلے ایک جملہ چھوٹ گیا، ایک لفظ چھوٹ گیا۔ اب آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ نے تو پورا جواب سنا دیا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ ایک لفظ بیچ میں چھوٹ گیا، آپ نے لفظ چھوڑا تو حکم حضرات کا قلم چل جائے گا اور وہ آپ کے نمبر کاٹ دیں گے، وہ آپ کے نمبر کاٹ دیں گے۔ اب دیکھیے، اگر کبھی آپ اٹکے بھٹکے ہیں تو آپ کے ایک نمبر کٹیں گے، آپ غلطی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہوگی اس کے حساب سے نمبر کٹیں گے۔ اور اگر کبھی آپ کو کوئی سوال کا جواب آیا ہی نہیں، اب حقائق جو ہے سوال کرنے والے جو ہے وہ آپ کو اگر جواب دیں گے، وہ آپ کو اگر کبھی بتلائیں گے، تو اگر کوئی ایسا جواب ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، کسی سوال کا چھوٹا سا جواب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناتوں سے سب سے پہلے ملاقات کہاں ہوئی؟ اب کوئی بچہ اگر یہ بھی نہ بتا پائے تو اس کے نمبر تو کاٹے جانے چاہیے نا۔ اتنا آسان جواب بھی کوئی بچہ نہیں دے سکے تو اس کے نمبر کاٹے جانے چاہیے یا نہیں کاٹے نہیں جانے چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں بتا، یہاں بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بولتے کوئی، تو اس کے نمبر کاٹے جانے چاہیے یا نہیں؟ ہاں، تو اگر کوئی ایسا جواب ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، ایک لفظ کا، 2 لفظ کا، ایک جملے کا جواب ہے، وہ نہیں دے سکا تو اس کے پورے 6 نمبر کٹ جائیں گے، پورے 6 نمبر۔ اور اگر کوئی ایسا جواب ہے جو بڑا ہے، جسے مہدی کسے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، مرتد کسے کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی جواب ہے، بڑا جواب ہے، اور اس کو کوئی بچہ نہیں دے پا رہا ہے، تو جو سوال کرنے والے ہیں وہ آپ کو لقمہ دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ بتائیں گے، لیکن وہ بتانے کا چارج لیں گے۔ بتانے کا کیا کریں گے؟ وہ کیا چارج لیں گے؟ ایک مرتبہ بتائیں گے تو 2 نمبر ان کو کاٹ لیں گے۔ ایک مرتبہ اگر انہوں نے بتا دیا تو ایک مرتبہ بتانے کا چارج کیا ہے؟ 2 نمبر۔ اور اگر آپ کو 2 مرتبہ بتانے کی ضرورت پیش آ گئی تو کتنے نمبر کٹ گئے؟ اور اگر کوئی معصوم بچہ ایسا رہا کہ جس کو 3 مرتبہ بتانے کی نوبت آ گئی تو اس کے کتنے نمبر کٹ گئے؟ پورے 6 نمبر اس سوال کے کٹ جائیں گے، پورے 6 نمبر کٹ جائیں گے، پھر اس کے اس سوال کے کچھ بھی نمبر نہیں ملیں گے۔ تو تقریباً ساری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے آپ سب لوگ تمام ساری باتیں؟ کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے؟ شروع کریں۔ دیکھیے، ایک ایک کر کے حضرت بلائیں گے، جو سوال کرنے والے ہیں وہ آپ کو بلائیں گے، وہ آپ آئیں، آنے کے بعد سب سے پہلے لفافہ ایک نکال کر ان کو دیں سوال کے لیے، اور پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ جائیں، اطمینان سے پہلے سوال سنیں، اس کے بعد جواب دینا شروع کریں۔ چلیے، مصاحب نمبر 1 آ جائیں اور تمام بچے سب سے پہلے بیٹھ کر جو ہے سلام کریں، اس کے بعد سوال جواب کے لیے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 9 یا 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد عبداللہ کی وجہ سے، اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ ذبح ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا اور کتنی پھوپھیاں ہیں؟ 9 چاچا اور 6 پھوپھیاں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب کی جانب سے
آپ کی بیٹیوں پر کیا ظلم ہوا؟ آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کی حضرت ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ طلاق دلوا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں ہجرت فرمائی؟ غار ہیرا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں ہجرت فرمائی؟ مکہ میں وبا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ستانے مکہ والوں کے ستانے اور قتل کر دینے کے ڈر سے وہ جانے پر نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ نہیں، دونوں الگ الگ شخصیت کے نام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جسم و روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ جس روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے وہ ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے اور قیامت کے دن وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مصاحف نمبر 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی نسل میں پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی نسل میں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کتنے لڑکے بالغ ہونے تک زندہ رہے؟ جواب، آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ شیبہ ابی طالب کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر حال میں اسلام پر جمے رہنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیر، عبداللہ بن اور نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائیے۔ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائیے۔ انا خاتم النبیین، کیا مہدی نبی ہوں گے؟ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پہاڑوں کی خدمت پر مقرر فرشتے نے کیا پیشکش کی تھی؟ جواب، اگر آپ حکم دیں
کر دیا جائے۔ مصاحف نمبر 3۔ السلام علیکم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا اور چچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد آپ کی کس بیٹی کا انتقال ہوا؟ ہجرت کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی ہوئی مکہ والوں کی امانتیں کن کے سپرد فرما کر انہیں اپنے بستر پر سلا دیا تھا؟ حضرت علی، غزوہ بدر کب پیش آیا؟ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ 17 رمضان۔ 17 رمضان۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہوتی تو کون نبی ہوتے؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ مسیلمہ بن حبیب کذاب۔ چلیے مصاحف نمبر 4۔